تو یہاں پر آج آپ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ فرض اور واجب ان دونوں کے اندر کتنا فرق ہے۔ فرض چھوڑیں تو نماز اسی وقت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں واجب چھوٹ جائے تو امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک سیشن ہے، سیگمنٹ ہے اڈلٹ ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم بالغاں۔ اس سلسلے میں ہم جو پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے وہ غسل یعنی جسم کے پاک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس میں غسل آیا تھا، غسل کے فرائض تھے، واجبات وغیرہ، سنن، ساری چیزیں ہم نے سلسلہ وار ڈسکس کی تھیں۔ اس کے بعد پھر وضو اور وضو کن چیزوں سے کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یعنی کون سے ایسے کام ہیں جن کے بعد وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نماز پر آئے تو نماز میں بھی نماز کے شرائط بھی ہم نے پڑھے، پھر نماز کے ارکان ہم نے پڑھے۔ تو اس سلسلے میں جو آج کا سبق ہے وہ ہے نماز کے واجبات۔ تو یہاں پر آج آپ سب سے پہلی چیز یہ سمجھیں کہ فرض اور واجب ان دونوں کے اندر کتنا فرق ہے۔ وہ صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے محاورتاً ایک بات میں بولتا ہوں کہ صرف 19-20 کا فرق ہے۔ فرض چھوڑیں تو نماز اسی وقت جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی۔ واجب اگر جان بوجھ کر ہم واجب چھوڑیں گے تو پھر بھی نماز جو ہے وہ سجدہ صاحب بھی کر لیں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں نماز کے حوالے سے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انسان جب غلطی ہوتی ہے نماز میں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید سجدہ صاحب کروں گا تو میری نماز ہو جائے گی۔ ہر غلطی کے لیے سجدہ صاحب کرنا اور ہر غلطی میں سجدہ صاحب کرنے سے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں کہ آپ ان میں سجدہ صاحب بھی کر لیں پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے فرض ترک کر دیا ہے تو فرض کے چھوڑنے کی وجہ سے جتنا مرضی 2 دفعہ 3 دفعہ جتنا بھی سجدہ صاحب کر لیں نماز نہیں ہوگی۔ اور ویسے ایک بات اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ نماز کے اندر جتنی بھی غلطیاں ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، 1 ہو، تو ان سب غلطیوں کے لیے صرف اور صرف ایک ہی سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر غلطی کے لیے علیحدہ علیحدہ سجدہ صاحب کرنا ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے جی نماز کے واجبات۔ تو نماز کے کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے لیے 14 واجبات ہیں۔ ان میں سے 14 میں سے جو 4 ہیں ان 4 کا تعلق جو ہے وہ قیام کے حوالے سے ہے، یعنی نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر جو کھڑا ہوتے ہیں اس کو قیام کہتے ہیں۔ تو واجبات میں 4 کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف قیام کے ساتھ ہے، اور آج کا ہمارا سبق بھی یہی ہے۔ تو واجبات میں سے سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ جی فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مخصوص کرنا، یعنی جو فرض نمازیں ہیں جیسے فجر میں 2 فرض، ظہر میں 4 فرض، عصر میں 4 فرض، مغرب میں 3 فرض، عشاء میں 4 رکعات فرض۔ تو یہ جو 4 رکعات فرض ہیں ان 4 رکعات میں صرف جو پہلے والی 2 رکعات ہیں ان 2 رکعات کے اندر قرات کرنی ہے، اور باقی جو 2 ہیں یا باقی جو 1 رکعت ہے اس کے اندر قرات نہیں کرنی۔ قرات کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے پڑھنے کو قرات کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ سورۃ الفاتحہ قرات کے اندر شامل جو ہے وہ نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ الگ ہے اور قرات کرنا الگ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد امام صاحب قرآن پاک کا جو حصہ تلاوت کرتے ہیں اس کو قرات کرنا کہتے ہیں۔
تو صرف فرض نمازوں کے اندر جو قرات کی جائے گی وہ پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کی جائے گی، دوسری 2 رکعتوں کے اندر قرات نہیں کی جائے گی، چاہے ہم امام صاحب کے ساتھ ہیں چاہے ہم اکیلے فرض نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کی صرف پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرات کی جائے گی، دوسری 2 رکعتوں کے اندر قرات نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ دوسری 2 رکعتوں کے اندر قرات کر لیتا ہے تو یہ مسئلہ تھوڑا سا نا سمجھنے والا ہے، کریٹیکل سا مسئلہ ہے کہ اگر انسان فرض نماز کی تیسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ بھی پڑھ لے تو یہ آگے جب ہم پڑھیں گے نا واجب نمبر 3 تو اس میں اور یہ واجب نمبر 1 میں تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول کر تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اور بھی کوئی سورت ملا لیتا ہے فرض نماز میں تو بھی اس پر سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنا سنت ہے، تو اس وجہ سے ایک طرف آپ قرات نہ کر کے واجب ادا کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ قرات کر کے سنت پر عمل کر رہے ہیں، اس وجہ سے اگر آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کر لی تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔